ایک ظالم عورت، 2 معصوم بچے اور ایک ایسا راز جو زمین کے نیچے دفن تھا۔ جب سچ سامنے آیا، سب کچھ بدل گیا۔ ایک گاؤں کے کچے، خاموش اور سنسان گھر میں 2 معصوم بچے رہتے تھے، عائشہ اور اس کا چھوٹا بھائی حمزہ۔ ان کی زندگی عام بچوں جیسی نہیں تھی، کیونکہ ان کے ساتھ رہتی تھی ان کی سوتیلی ماں رخسانہ۔ رخسانہ کے دل میں نہ رحم تھا نہ محبت، صرف سختی اور غصہ۔ صبح کا وقت تھا، عائشہ اور حمزہ زمین پر خاموش بیٹھے تھے، بھوک سے نڈھال، تھکے ہوئے اور سہمی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ رخسانہ غصے سے چلاتی ہوئی باہر آئیں۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوراً جاؤ کھیتوں میں کام کرو۔ اگر آج کام نہیں کیا تو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ جاؤ کام کرو ورنہ کھانا نہیں ملے گا۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے کہا، امی، ہم صبح سے کام کر رہے ہیں، ہم بہت تھک گئے ہیں۔ مگر رخسانہ کے چہرے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اور زیادہ غصے میں بولی، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، ابھی نکلو یہاں سے۔ حمزہ نے خاموشی سے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، چلو باجی، ورنہ وہ ہمیں مارے گی۔ دونوں بچے آہستہ آہستہ اٹھے اور اپنی کدالیں اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے قدم بھاری تھے، دل خوف سے بھرے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ گاؤں کے باہر خشک اور ویران کھیت، نہ سایہ نہ آرام۔ وہیں عائشہ اور حمزہ روز آتے تھے۔ انہوں نے زمین کھودنا شروع کی۔ زمین بہت سخت تھی اور ان کے ننھے ہاتھ کمزور۔ کچھ ہی دیر میں ان کے کپڑے مٹی سے بھر گئے اور پسینہ ان کے چہروں سے بہنے لگا۔ عائشہ تھک کر رک گئی۔ حمزہ، مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا، خود بھی ٹوٹ چکا تھا، مگر ہمت کرتے ہوئے بولا، بس تھوڑا سا اور باجی، ورنہ ہمیں کھانا بھی نہیں ملے گا۔ شام تک دونوں بچے بالکل تھک چکے تھے۔ وہ گھر واپس آئے، مگر سکون وہاں بھی نہیں تھا۔ رخسانہ نے دیکھتے ہی کہا، کام مکمل کیا ہے یا سارا دن سستی کی؟ دونوں خاموش رہے۔ رخسانہ نے غصے سے صرف ایک سوکھی روٹی دے دی، نہ پانی نہ سالن، اور وہ دونوں بغیر کچھ کہے وہی روٹی کھا گئے۔ یہی ان کی زندگی تھی، ہر دن محنت، ہر رات بھوک، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ اسی زمین کے نیچے ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جو ان کی قسمت بدلنے والا ہے۔ ایک دن ظلم حد سے بڑھ گیا۔ رخسانہ نے انہیں بغیر وجہ ڈانٹا اور اس بار کھانا بھی نہیں دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حمزہ، ہم کب تک یہ سب برداشت کریں گے؟ حمزہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، باجی، یہاں رہنے سے بہتر ہے ہم یہاں سے چلی جائیں۔ عائشہ حیران ہو گئی، کہاں جائیں گے ہم؟ حمزہ نے آہستہ کہا، کہیں بھی، بس یہاں سے دور۔ اگلی صبح رخسانہ نے ہمیشہ کی طرح چیخ کر کہا، جلدی اٹھو اور کھیتوں میں جاؤ۔ مگر اس دن انہوں نے راستہ بدل لیا۔ وہ کھیتوں کی طرف نہیں گئے، وہ گاؤں سے دور، بہت دور نکل گئے۔ اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ وہ دونوں جنگل کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر بعد انہیں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی نظر آئی۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ جگہ ٹھیک ہے؟ حمزہ نے کہا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اور وہیں انہوں نے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں لگا وہ ظلم سے آزاد ہو گئے ہیں، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی جنگل ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لینے والا ہے۔